کہ میاں بیوی میں علیحدگی کے بعد بچوں کی کفالت والد اور والدہ میں سے کسے سونپی جائے گی؟ جو بچوں کی تربیت ہے یہ تو والدین دونوں کے ذمے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن والدین بہت سے ویسے والدین ایسے بھی ہیں جو بچوں کی وجہ سے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیتے. یا ایسے سمجھ لیں بچے جو ہیں اس رشتے کو قائم رکھنے میں مضبوط ایک سہارا بن جاتے ہیں, ایک صاحبان کی حیثیت. جی یعنی ان کی وجہ سے وہ والدین کی اٹیچمنٹ بڑی اچھی ہو جاتی ہے کہ چلیں جی ہم اپنی چاہتوں کو قربان کر کے بچوں کو لے کے آگے چلیں. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ چل رہا ہے نا, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا کوئی غلط فیصلہ بچوں کو کچل دے گا, بچوں کی ساری زندگی تباہ. ہاں جی, ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو بہرحال طلاق دیتے ہوئے یا خلا لیتے ہوئے دونوں صورتوں میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے امکانات موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی جہاں تک تربیت کا تعلق ہے تو وہ تو دونوں کے ذمے ہے. قرآن مجید نے بڑا پیارا اصول کہ لا تضار والدۃ بولدہا, کہ بچے کو اس کی والدہ کو بچے کی وجہ سے اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے اور نہ اس کے والد کو تکلیف پہنچائی جائے. کیا مطلب کہ دونوں سے علیحدہ نہ کیا جائے, اس کے آپس سے اٹیچمنٹ رہے. آج تو یہ خلا یا طلاق ایسے ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک محاذ قائم ہو گیا ہے. اب ساری زندگی ادھر آنا جانا اور سب کچھ وہ ختم, اور رشتہ داری تھی تو وہ ٹوٹ گئی, سارے معاملات بکھر گئے. ایسا نہیں ہے شریعت میں, کیونکہ طلاق تو ایک آپ کا فیصلہ تھا ذاتی, اور آپ نے پسند ناپسند کے تحت اس کو کیا یا نہیں آپ کا نباہ ہو سکا, ذہن نہیں مل سکے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ایک جنگ کی صورت قائم کر لیں. تو آج تقریباً معاشرے میں جنگ کی کیفیت چل رہی ہے ایسے ٹوٹے رشتوں میں. اب وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو تو دیکھنا, یعنی تربیت کے حقوق اور وہ سارے وہ تو علیحدہ رہے. اچھا, پھر عورتوں کی طرف سے ایک اور بھی ہے مسئلہ کہ وہ والدین یعنی والد کو ملنے بھی نہیں دیتے کہ وہ بچوں سے مل لے, اور خرچے کا دعویٰ جو ہے نا وہ کرتے ہیں جی عدالت سے ہمیں ان بچوں کا خرچہ ملنا چاہیے. یہ اتنا اذیت ناک اس والد کے لیے ہوتا ہے. میں نے کئی باپوں کو روتے ہوئے دیکھا اس وجہ سے کہ جی ہم خرچہ بھی اٹھاتے ہیں, ہمیں ملنے بھی نہیں دیا جاتا, یا بہت تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی عدالت کے کٹہرے میں اور ادھر ادھر بس, اور وہ بھی ہمارے خلاف اتنا بھڑکایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اس سے آپ دیکھیے بچوں کی تربیت اگر وہ ماں کر رہی ہے تو باپ سے متنفر کر کے وہ کیا فائدہ اٹھائے گی. اسی طرح اگر والد ایسا کر رہا ہے تو وہ کیا فائدہ اٹھا سکے گا. جہاں تک شریعت مطہرہ کا تعلق ہے وہ تو دیکھیے بچوں کی جو حیثیت ہے نا ان کو سامنے رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں جب اس نے یہ عرض کی کہ میرا جو پیٹ ہے اس کے لیے ایک وہ رہا, ایک گزر بسر کی جگہ رہا, پھر اللہ تعالیٰ نے نہر جاری کر دی, وہ دودھ پیتا رہا, پھر یہ سارے مرحلے, اب میرے خامند نے مجھے طلاق دے دی اور میرا بچہ بھی مجھ سے کھینچنا چاہتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک تیرا آگے نکاح نہیں ہو جاتا تو وہ بچہ پھر تیرے پاس ہی رہے گا. اچھا ٹھیک. تو یہ ایک اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اگر آگے شادی ہو جاتی ہے, جی آگے شادی ہو جاتی ہے, پھر وہ ظاہر ہے وہ والد کے پاس چلا جائے گا بچہ. بچہ والد کے پاس. جی اور اگر بچہ ہو ایک ہو زیادہ ہو وہ پھر والد ان کی وہ کرے گا. کیونکہ جب تک اب دیکھیں نا, اب اس کا نئی جگہ نکاح ہوا, اب اس نے نئے خامند کو نئے بچوں کو ظاہر ہے وہ لانا ہے. اب یہ اس کے لیے پرابلم ہوگی کہ پہلے بھی ہوں اور یہ بھی ہوں, اور اس کے لیے مشکل. تو شریعت نے یہ ذمہ داری باپ پہ ڈالی. اور اسی سے باپ چاہے, مفتی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے, جی باپ اگر چاہے کہ آپ بچوں کی آپ کر سکتے ہیں, بچوں باپ کے لیے آسانی ہے. باپ کہتا ہے کہ آپ اگلی شادی ہو چکی ہے لیکن آپ یہ تو شریعت آج بھی ہماری عدلیہ بھی ایسے فیصلے کرتی ہے, وہ نا بچوں کو سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ صحیح تربیت نہ کر سکے. بعض اوقات ماں ہوتی ہے اس کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا, یا اس کے ننھیال اس کے میکے میں ایسی چیزیں یا باتیں یا ماحول کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ تربیت میں مسئلہ. تو یہ دیکھ کے ہی فیصلہ کرنا چاہیے. بچوں کے مستقبل کو ہمیشہ وہ مد نظر رکھیں, کیونکہ یہی ہمارا
مستقبل ہیں. بچے سانجھے ہوتے ہیں, بچے جو ہے نا وہ مشترک ہوتے ہیں, اور ہر ایک سے محبت اور چاہت ان پہ نچھاور کرنی چاہیے, ان کا مستقبل بن جائے. ان میں سے پتہ نہیں کون کیا اور کس درجے پر پہنچے اور کیا اسے اللہ تعالیٰ کام دے. تو اس وجہ سے ان باتوں کو مدحوظ رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ یہ بھی فیصلہ کرتی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوں وہ والدہ کے پاس کس ایج تک, عموماً 7 سال کی عمر. جی یہ بتائیں. جب ان میں کوئی شعور آنے لگے تو اس کے بعد وہ پھر ان سے پوچھ لیا جائے کہ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو. اچھا, بچہ فیصلہ خود جی فیصلہ خود. جب شعور کو پہنچ جائے نا, جوانی بھی کہا گیا ہے کہ جوانی کی عمر کو پہنچے, شعور کی عمر کو پہنچے, تو ان سے پھر پوچھ لیا جائے کہ آپ والدہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں کہ والد کے پاس. لیکن فیصلہ ہاں یہ تو بچے نے دیکھا نا, لیکن اگر عدالت دیکھے کہ وہ جو والد ہے وہ اللہ نہ کرے کوئی نشائی ہے, کوئی ایسے ہوتے ہیں نا, تو وہ تو ظاہر ہے اس کے پاس جائے گا تو وہ تو اس کی کوئی نہ تربیت کر پائے گا نہ کچھ ایسا, تو وہ دیکھے کہ اس کی دنیا اور دین کیسے سنور سکتا ہے, تو عدالت کو اسی طرف ہی فیصلہ کرنا چاہیے. رائٹ حاصل ہے. ہاں جی, یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ.